جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے مین ٹاپک عقائد کو لیں گے اور اس میں وہ تمام عقیدے ذکر کیے جائیں گے کہ جن کا تعلق ہمارے ان عقائد سے ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر اعتقاد رکھیں تو دین اسلام میں داخل رہیں گے، اگر خدا نخواستہ ان میں خرابی پیدا ہوئی تو ہم یا تو کافر کہلائیں گے اور یا بدعتی کہلائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ ان تمام ٹاپکس کو ملاحظہ کیا جائے، اور میں پہلے وضاحت پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ جب ہم عقائد کا بیان شروع کریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے عقیدے کے بارے میں، نفس عقیدے کے بارے میں بتایا تھا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اہمیت عقیدہ بھی چل رہی تھی، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کلام ضرور کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ نئے دیکھنے والوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اس میں بالترتیب ان عقائد کو لیں گے کہ جن عقائد کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور اگر ان عقیدوں میں کچھ بھی خرابی ہوئی، دائرہ اسلام سے آدمی یا تو خارج ہو جاتا ہے یا بدعتی کہلاتا ہے، اور اگر یہ عقائد بالکل درست ہوئے تو انشاءاللہ وہ صاحب ایمان اور مسلمان ہوگا، اور ان عقائد پر اگر قائم رہا، پھر اگر خدا نخواستہ عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی بھی ہوئی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس قدر یہ اہم عقیدے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی کلام کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سننا، اس کو جاننا، محفوظ رکھنا، اور پھر اپنے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر انہیں ان تک پہنچانا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں عقیدے کی وضاحت کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عقیدہ دراصل ایک نظریے کا نام ہوتا ہے، ایک ذہن میں موجود پختہ سوچ کا نام ہوتا ہے، ایک ایسے خیال کا نام ہوتا ہے جس پر انسان کامل یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، اور وہ یقین وہ ایسی شے ہوتی ہے عقیدہ کہ اگر ہم اس کا یقین اور اعتقاد رکھیں گے تو وہ ہمیں دین اسلام میں داخل رکھے گی، اگر ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھیں گے تو وہ دین اسلام سے خارج کر دے گی۔ یعنی عقیدہ اسلام کی تعریف آپ کو ہے کہ سمجھ لیں، لیکن بعض عقیدے ایسے ہوں گے جن کا آپ یقین رکھیں گے تو دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ نہیں رکھیں گے اس کا تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگر ان عقیدوں کو سیکھ لیں کہ جن عقیدوں کا سیکھنا اور پھر ان پر اعتقاد رکھنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے، تو یقیناً ہم ان تمام عقائد سے محفوظ ہو جائیں گے جو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو عقیدے کی تعریف کرنے کے بعد ہم نے اس کی اہمیت کا بیان کیا تھا کہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جو ایک شخص کو مسلمان کہلوا دیتا ہے اور دوسرے کو کافر کہلوا دیتا ہے، تیسرے کو منافق کہلوا دیتا ہے۔ اسی عقیدے کی بنا پر کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی نصرانی کہلاتا ہے اور کوئی مجوسی کہلاتا ہے۔ عقیدہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہماری آخرت کی فلاح و بقا اور کامرانی کے لیے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے، کبھی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ درست ہے تو اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی راحت ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ہے۔ اسی کو پروف کرتے ہوئے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پہلے ان آیات کریمہ کو بیان کیا جس میں صحیح عقیدے والوں کے لیے ایمان کے لیے انعامات کا تذکرہ تھا، اور پھر ان گروہوں کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ جو صحیح عقائد نہ رکھنے کی بنا پر باوجود کثرت نیک اعمال کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ غیر مسلم چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، نیک عمل وہ بھی کرتا ہے، اچھی عادات اس میں بھی ہوتی ہیں، بہترین خصوصیات و صفات اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا دخول جہنم یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل سے پہلے عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال مقبول، اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی بھی عمل بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک فیکٹری جوائن کی، آپ کو کا تقرر ہو گیا، اپائنٹمنٹ ہو گئی، آپ وہاں کے امپلائی بن گئے، اب آپ جو بھی کام کریں گے اس کے بدلے میں آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، وہ ویسی کسی طرح فیکٹری میں داخل ہوا اور سارا اس نے وہ کام کیا جو آپ بھی کر رہے ہیں،
کیا 1 مہینے کے بعد وہ تنخواہ کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل نہیں، اس لیے کہ اس کا تقرر افسران بالا کی جانب سے نہیں ہوا تھا۔ کام اگرچہ اس نے آپ کے جیسا کیا ہے لیکن وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اسے کہا جائے گا تمہیں کس نے کہا تھا کام کرنے کے لیے، یا گویا کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کے افسران بالا کی نگاہوں میں قابل قدر ہونے کی شرط یہ تھی کہ پہلے وہ باقاعدہ افسران بالا کی طرف سے اپائنٹمنٹ حاصل کرتا، امپلائی بنتا، اس کو فیکٹری کو جوائن کرتا، تب کہیں جا کر پھر وہ تنخواہ کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تم اپنے نیک اعمال کی کچھ قدر و قیمت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ صحیح عقیدے سیکھو۔ اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے، یعنی صحیح عقیدے سیکھو اور اس کا اعتقاد رکھو، اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے اس کا باقاعدہ تمہیں اجر ملے گا، گویا کہ اس کی مزدوری اور تنخواہ تمہیں دی جائے گی، سیلری باقاعدہ ملے گی، وہ جنت کی شکل میں ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس طرح کیا کہ عقائد کو درست نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کو نظر انداز کر دیا، انہیں حقیر سمجھ کے قابل قدر نہ جانا، تو اگر تم جتنے بھی نیک عمل کرتے رہو گے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو آیات بتائی تھی کہ یہود و نصارہ، مشرکین اور کفار، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جہنم کی وعیدیں بیان فرمائی، جو ثابت کرتی ہیں کہ عمل چاہے ان کے پاس کتنا ہی ہو لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا یہ۔ اور آخر میں ہم پھر منافقین کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بعض لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ زبان سے کہتے تھے کہ اے حبیب کریم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کو واحد مانتے تھے، موحد تھے، توحید کے قائل تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی اعتقاد میں، یقین میں خرابی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منافق قرار دیا، باقاعدہ قرآن میں ان کی مذمت بیان ہوئی اور ان کے لیے بھی جہنم کی وعیدیں ذکر کی گئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ سے قطع نظر جو باقاعدہ ایک مسلمان کہلانے والا تھا، وہ مسلمانوں والے عمل کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نے پایا، آپ کے پاس بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کی، صحابہ کرام کی صحبت بھی اس کو ملی، لیکن ایک عقیدے کی خرابی کی بنا پر ہمیشہ جہنم میں چلا گیا۔ تو جب زمانہ رسول میں پیدا ہونے والا ایک شخص جو مسلمان کہلایا لیکن اپنے عقیدے کی خرابی کی بنا پر ہمیشہ جہنم میں جا سکتا ہے، تو سوچئے کہ اس دور میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان اگر اپنے عقائد پر توجہ نہ کرے اور خصوصاً فرض عقیدے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحتاً کیا گیا انہیں نہ سیکھے اور ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تو پھر وہ بخشش کی توقع اور تمنا کیسے کر سکتا ہے، چاہے لاکھوں مسلمان کہلائے۔ مسلمان تو منافقین زمانہ رسول بھی کہلایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا بھی قرار دیا اور جہنم کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں، بات تو یہ سچی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ظاہری قول کے، ان کے دل میں، ان کے باطن میں موجود نظریے کے مخالف ہونے کی بنا پر ان کو جھوٹا قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کا اعتبار نہیں ہے، اصل میں انسان کے عقیدے کا اعتبار ہے، نظریے کا اعتبار ہے، اس خیال کا اعتبار ہے جو اس کے باطن میں پوشیدہ ہے اور جس پر وہ اعتقاد رکھ کر اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا چونکہ منافقین اپنے باطن میں غلط عقیدہ رکھتے تھے تو ان کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، ان کے ظاہری عمل کو نظر انداز قرار دے کے انہیں جھوٹا قرار دیا گیا اور ان کے عقیدے کی خرابی